الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہے اور اس کی ایک ایک گھڑی کے اندر اللہ رب العزت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان مغفرت یافتگان میں، ان بخشش یافتہ لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور جمعۃ المبارک کی برکتیں اور سعادتیں رب کائنات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک کے آج ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ ویسے تو ہر جمعے کو ہی درود پاک پڑھنا بڑی سعادتوں کی بات ہوا کرتی ہے، جمعے کے دن درود پاک پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا جو بندہ روز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم فرمایا کہ جو بندہ روز جمعہ 200 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا رب کائنات اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو جمعۃ المبارک کا دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ پر درود پاک پڑھنے کا دن ہے، لہٰذا آج کے دن اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیے۔ اللہ توفیق دے تو 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیے، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، سنہری جالیوں کا تصور باندھ کر درود پاک پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل زیادہ سوز اور زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک اور بھی خصوصیت ہے، یقیناً وہ آپ کو معلوم بھی ہوگی۔ آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک بہت ہی اہم شعبے مدنی چینل کا گویا کہ سالگرہ بھی ہے اس کی، اور مغرب کے بعد آج ہمارا مدنی چینل گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ 10 سال کا ہو جائے گا۔ ان 10 سالوں کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے بہت ساری کامیابیوں کو سمیٹا ہے اور بہت سارے مدنی انقلاب اس سے آئے ہیں، بہت سارا علم دین کو عام بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو ان 10 سالوں کے اندر مدنی چینل سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بھی آج اس پر ہم سے گفتگو کریں اور اپنی کالز ریکارڈ کروائیں، واٹس اپ کریں، صوتی پیغام کریں، سوری پیغام کریں، SMS کریں، تاکہ آپ کو مدنی چینل سے جو فائدہ ہو رہا ہے یا جو ہوا ہے یا کسی کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے مدنی چینل کے اندر سے، مدنی چینل کو دیکھنے سے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نمازی بن گیا ہو، کوئی جو ہے وہ صلاۃ و سنت کا پابند بن گیا ہو، کوئی جو ہے وہ احکام شرع پر پابندی کرنے والا بن گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ، اور ایسی مدنی بہاریں مدنی چینل پر چلتی بھی ہیں کہ الحمدللہ اسلام کی دولت جو ہے وہ مدنی چینل کو دیکھ کر حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی مدنی بہاریں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمیں کالز کے ذریعے دیں، انشاءاللہ اس کو ہم اپنے سلسلے میں ضرور شامل کریں گے اور انشاءاللہ ایک ٹاپک پر گفتگو بھی کریں گے۔ مدنی چینل ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے اندر نہ تو کوئی خلاف شرع بات ہے، نہ ہی کوئی ناجائز بات ہے، نہ کوئی کمرشل ہے، نہ کوئی جو ہے وہ میوزک ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس کو چلایا جا رہا ہے۔ آپ کو لگے ہاں تو یہ بھی دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی آج سالگرہ ہے، یعنی گویا کہ یہ 10 سال کا ہو جائے گا، تو اس میں آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون بھی فرمائیں اور اس کے بہت سارے اخراجات ہیں اس میں بھی آگے آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ اس پر مبلغین دعوت اسلامی کے تجربات اور ان سے مدنی پھول بھی لیں گے، آپ سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن آئیے اس سے قبل ہم تلاوت قرآن کریم سے باقاعدہ اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ عدنان شیخ بھائی ماشاءاللہ تلاوت بھی بہت اچھی کرتے ہیں، نعت تو اچھی پڑھتے ہی ہیں، آئیے ان سے تلاوت سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کیجیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ. عدنان بھائی کلام بھی سنا لیں. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے جس کو جو ملا ہے
مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دغل میں زبان تمہارے لیے، بدل میں گجا تمہارے لیے، دغل میں زبان تمہارے لیے، بدل میں گجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، صبا وہ چلے
لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عدنان بھائی آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہماری کوشش ہے کہ آپ کی کالز اور ایس ایم ایس وغیرہ زیادہ سے زیادہ لیں، کیونکہ مدنی چینل کی بات ہم نے آج کچھ زیادہ کرنی ہے، تو آپ اپنی کالز بھی کیجئے، ایس ایم ایس وغیرہ بھی کیجئے، انشاءاللہ ضرور ان کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ لگے ہاتھوں ایک میسج میں آپ کو یہ شامل کروں گا، ہمارے محمد افضل اتاری ہیں مظفر گڑھ شاہ جمال سے، کہتے ہیں کہ عمران بھائی پوری فیملی کے ساتھ مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، 2 سال ہو گئے مدنی چینل کو گھر پہ لگے ہوئے، اور گھر میں مدنی انقلاب آ رہا ہے اللہ کے کرم سے۔ یوسف سلیم بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا سفر بھی رہتا ہے مدنی چینل کے حوالے سے، تاثرات لوگوں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، اس میں نو ڈاؤٹ مدنی چینل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے، اور بالخصوص اس نعمت کا ریئلائز جو ہے وہ بیرون ملک میں زیادہ ہوتا ہے، چونکہ بیرون ملک والے جب آپ سے اتنی محبت کے ساتھ اور جسے کہا جائے کہ مدنی چینل کی وجہ سے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تو بندے کو احساس ہوتا ہے، چونکہ پاکستان میں بھی دیکھا جاتا ہے، بہت بڑی تعداد اللہ کی رحمت سے پاکستان میں بھی دیکھنے والی ہے، مگر جو بیرون ملک والے ہیں نا، ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، چونکہ پاکستان میں تو آپ کو مسجدوں میں بڑی راتوں میں رونق نظر آئے گی، رمضان المبارک میں آپ کو ایک باقاعدہ ماحول ملتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو اگر عید الفطر ہے تو آپ کو ایک گہما گہمی نظر آئے گی، آپ سیلیبریشن بڑے اچھے انداز کے ساتھ کر سکتے ہیں کسی بھی ایونٹ کو، اسلامک ایونٹ کو۔ لیکن بیرون ملک میں چونکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر پتہ ہی نہیں لگتا کہ رمضان بھی آیا ہے یا کیا ہے، تو وہاں پر یہ مدنی چینل جو ہے نا وہ ایک ایسا ماحول دیتا ہے کہ جیسا بندہ سمجھتا ہے کہ میں پاکستان میں موجود ہوں اور آج جو ہے وہ اپنی برکتیں حاصل کر رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو مدنی چینل کو دیکھ کر وہ اس ایونٹ میں شامل ہوا کرتے ہیں، الحمدللہ، اور اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ بہت ساری مدنی بہاریں ایسی آئیں کہ مدنی چینل کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کی دولت کسی کو کسی چینل سے مل جانا یہ شاید میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اسلام کی۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر لوگ صلاۃ و سنت کے پابند آ گئے، ابھی جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ مدنی چینل کو دیکھ کر جو ہے وہ نمازی بن گئے، صلاۃ و سنت کے پابند بن گئے، اور داڑھی شریف لکھ رہی اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا ذہن بن گیا۔ تو یہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جس شعبے کی طرف نظر اٹھائی ہے الحمدللہ اس کا حق بھی ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کامیابی اور کامرانی بھی عطا فرمائی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اسی طرح دن دگنی رات چگنی، دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ کو دعوت دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ الحمدللہ دعوت اسلامی تو ایک مدنی تحریک ہے، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے جو الحمدللہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ آپ سے عرض یہ کریں گے کہ آپ بھی اپنا حصہ شامل کیجئے، آپ جہاں پر بھی ہیں، جس علاقے میں، جس محلے میں، جس گلی کوچے میں رہتے ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں، اور مدنی مراکز الحمدللہ ہماری پوری دنیا کے اندر قائم ہے فیضان مدینہ کے نام سے، وہاں جا کر رابطہ کریں، اور اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے مدنی کاموں کی طرف آپ بھی بڑھیں گے تو دین کے کاموں میں انشاءاللہ آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر مہمان ہیں، منیم بھائی بھی ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اور اسی طرح فضیل باپو بھی ہمارے ساتھ ہیں، مدنی چینل کے مفتش بھی ہیں، ان سے بھی کچھ مدنی پھول پہلے مدنی چینل کے حوالے سے لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اپنے ٹاپک ہمارا جو ہے مہمان نوازی
اس پر بات کریں گے. فضیل بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل الحمدللہ ایک ایسا الیکٹرانک مبلغ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. ہمیں چونکہ ٹرانسمیشن کے حوالے سے کافی واسطہ پڑتا ہے. مدنی چینل کی جو ویورز ہیں کال کرتی ہیں، تاثرات میں بتاتی ہیں کال تفتیش کرنے کے حوالے سے. چند روز پہلے سلسلے چل رہے تھے، جی اس میں موضوع تھا سگریٹ نوشی کے حوالے سے، اور ایک اور موضوع تھا ملاوٹ کے حوالے سے. اچھا. تو دوران سلسلہ مبلغین نے ملاوٹ کے حوالے سے مدنی پھول دیے کہ ملاوٹ کی مذمت بیان کی، اس کے پر جو وعیدیں وارد ہیں وہ بیان کی. تو دوران سلسلہ ایک شخص کی کال آئی تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی اس گفتگو کو میں سن رہا ہوں، اور آپ کی گفتگو سننے سے پہلے میں چونکہ دودھ کا کام کرتا تھا اور اس میں پانی ڈالتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا، لیکن آپ کی گفتگو سن کے میرے اندر جو ہے وہ جو ایک ضمیر تھا جو مردہ ہو چکا تھا، مجھے اس کام کی طرف مجھے ملامت نہیں کرتا تھا. تو آپ کی گفتگو سے برکت سے میں نے آج نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ کے بعد ملاوٹ نہیں کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی پرسوں ہمارا 1-2 دن پہلے ہمارا سلسلہ تھا، خوشبو رمضان ہی تھا. اس میں ایک بہت پیاری مدنی بہار آئی تھی باپو، اور اس میں یہ تھا کہ ہم نے کسب حلال ہمارا موضوع تھا، حلال کمائی موضوع تھا. اور اس میں بہت پیاری مدنی بہار یہ آئی تھی. انہوں نے کہا کہ پہلے میں جو ہے شراب بیچا کرتا تھا، اور آج میں نیت کرتا ہوں کہ میں شراب بیچنا بند کر دوں گا اور حلال ذریعے سے اپنی روزی کمانے کی کوشش کیا کروں گا. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ بہاریں ہیں جو ہمیں مدنی چینل سے حاصل ہو رہی ہیں. جی رات رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ تشریف فرما تھے سلسلے میں، تو آج صاحب فرما رہے تھے کہ جدول تھا حیدرآباد کا ابھی چند روز پہلے. جی فرما رہے تھے کہ وہاں پہ بیٹھے تھے کسی شخصیت کے گھر، تو ایک شخص آیا تو اس نے بازو پھیلا دیے اور نے کہا مجھے اپنے گلے سے لگائیں. تو آشرم نے گلے سے لگایا، شفقتیں دی، اور کہنے لگا کہ میں آپ کا سلسلہ سحری ٹرانسمیشن جو نوارے سحری وہ سن رہا تھا، تو اس میں آپ نے سگریٹ کے نقصانات کے حوالے سے گفتگو کی، اس پہ جو ہے مدنی پھول دیے. تو آپ کی گفتگو سن کے میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اب سگریٹ کبھی نہیں پیوں گا. سبحان اللہ. تو یہ مدنی چینل کی ایک نہیں کئی ایسے بہاریں ہیں. لوگ جو ہے وہ صلاۃ و سنت کے راستے پہ گامزن ہوئے، پوری فیملیاں جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوئی ہیں اور سنت کا مدنی ماحول سے وابستہ ہو چکی ہیں. الحمدللہ. ایک میسج یہ بھی آیا ہے کہ میں نے مدنی چینل کے ذریعے سے گانا، ڈرامہ اور فلمیں وغیرہ دیکھنے سے توبہ کر لی ہے اور 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کی روٹین بنائی ہے، اور اب ایسا عمل ہے جو مدنی چینل سے سیکھا ہے اور بہت سے گناہوں سے توبہ کی ہے. اللہ پاک مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور میرا اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. یہ بھی ایک میسج ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھر والوں کو شاد و آباد رکھے اور دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. منیم بھائی کیا فرماتے ہیں؟ مدنی چینل کے حوالے سے کچھ بھی فرما دیں آپ. پہلی بات مدنی چینل کے حوالے سے، مدنی چینل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک فیملی چینل ہے. بندہ اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد صاحب، پورے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مدنی چینل آرام سے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ مدنی چینل ہی ایک ایسا چینل ہے جو عورت کی نمائش سے بھی پاک ہے، اور لاکھوں لوگ توبہ کر چکے ہیں اس کو دیکھ کے اپنے گناہوں سے. لاکھوں لوگ کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہی مدنی چینل کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیے، مدنی چینل خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی دکھائیے. عابد بھائی کچھ آپ بھی فرمائیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ روئے زمین خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. روئے زمین کا خزانہ خیرات کرنے سے بہتر ہے. مدنی چینل نے کسی ایک کو ہدایت نہیں دی، الحمدللہ کئی لوگ جو ہے وہ ہدایت پر گامزن ہیں، کئی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اس کی برکت سے. تو یہ سب ثواب جو ہے وہ امیر علیہ سنت کی شخصیت کو جاتا ہے جنہوں نے یہ پودا لگایا. اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کا ساتھ بھی دیں ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے بھی ساتھ دیں، اور مدنی چینل کی دعوت کو بھی عام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب دعوت دینے والے کو بھی ملے گا. سبحان اللہ. ایک بات میں اور ذکر کروں گا مدنی چینل کے حوالے سے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو اسلامی بھائی آپ دیکھ رہے ہیں جو سلسلہ کر رہے ہیں، یا جو ہمارے اسٹاف کے اندر اسلامی بھائی شامل ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی نے جب اس شعبے کے اندر قدم رکھا تو پروفیشنل لوگ ہمارے اپنے نہیں تھے، بلکہ ظاہر ہے کہ ہر فیلڈ کے مختلف افراد ہوا کرتے ہیں. لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ اپنے مبلغین کو الحمدللہ آگے لے کر آ رہی ہے. آج جو مبلغین میڈیا پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ لیں، ہمارے عابد بھائی ہیں، ہمارے دیگر مبلغین ہیں جو منچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا دیگر سلسلوں کی رونق بنا کرتے ہیں، یہ وہ مبلغین ہیں شاید پہلے کبھی انہوں نے
کہیں بیان کرنا مشکل ہوا کرتا ہوگا، آج دعوت اسلامی کا ہم پر احسان یہ ہے کہ ہم میڈیا کی زینت بن کر یہاں پر میڈیا پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو بیان کیا کرتے ہیں۔ یعنی الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر، مدنی مرکز کے اندر یہ بھی ایک کانسیپٹ الحمدللہ کما حقہ پایا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو قابلیت ہوتی ہے اس کو وہاں پر ضرور لایا جاتا ہے، ورنہ ایسا ہوتا کہ چند چہرے ہی ہوتے مدنی چینل پر اور وہی سلسلے کیا کرتے، وہی مدنی چینل کو چلایا کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں مدنی مرکز کا احسان اور الحمدللہ ہمارے ذمہ داران کی جو سوچ ہے، ہماری شورا کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی لایا جائے اور ان سے بھی جو ہے وہ دین کا کام کیا جائے۔ آج آپ دیکھ لیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے رمضان المبارک میں مدنی چینل کی 21 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن ہے اور اس کے اندر جو ہے تقریباً بہت سارے مبلغین آ رہے ہیں اور ہر اسلامی بھائی اپنی تیاری کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بھی احسان ہے، اللہ تعالیٰ مزید ہمیں جو ہے اس کام کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، لوگ کہتے ہیں نا کمانے کا سیزن ہے، لیکن رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، تو الحمدللہ مدنی چینل اتنا زیادہ ہی لائیو سلسلے کر کے نیکیاں مزید کمانے کا موقع دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مہمان نوازی۔ مہمان کو کیسا ہونا چاہیے، مہمان کی فضیلت کیا ہے، اور مہمان نوازی کی فضیلت کیا ہے، مہمان بننے کی فضیلت کیا ہے، اور مہمان کو کیسا ہونا چاہیے، میزبان کو کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ یہ ساری گفتگو ہم کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں فضل باپو؟ جی، مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور مہمان بننا بھی چاہیے اور کسی کو مہمان نوازی کا جو ہے وہ موقع دینا بھی چاہیے اور کسی کی مہمانی کرنی بھی چاہیے، میزبانی بھی کرنی چاہیے۔ امیر اور غریب کا فرق دیکھے بغیر میزبان کو مہمان نوازی کی سعادت دینا یہ سنت بھی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقط اغنیاء کی دعوت کو قبول کرتے ہیں یا اپنی جو ان کے ہم منصب ہوتے ہیں، سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعوت میں ہی جاتے ہیں۔ حالانکہ مہمان نوازی کے حوالے سے جو ہے وہ امیر و غریب کے فرق کو دیکھنا نہیں چاہیے، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اور دعوت کوئی امیر دے یا غریب جس کو قبول کرنا چاہیے، دعوت قبول کرنے کا اجر کتنا بڑا ہے۔ حدیث ابا کے اندر آتا ہے کہ دعوت قبول کرنے کا ثواب بیمار کی تیمارداری کرنے سے بھی زیادہ ہے اور نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اب مہمان کسی کے ہاں بنے تو میزبان کے بھی کچھ آداب ہیں، شرعی بھی اخلاقی بھی، اور مہمان کسی کے ہاں کوئی بندہ بن کے جائے تو اس کے لیے بھی کچھ آداب ہیں شرعی اور اخلاقی۔ یہ چند چیزیں میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میزبان کو کن آداب کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ میزبان کے لیے انسب یہ ہے کہ وہ مہمان کے آنے سے قبل ہی دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرے۔ اچھا، یعنی زیادہ مناسب ہی بہتر یہی ہے جی۔ اور اسی طرح جب رخصت ہونے لگے تو مہمان کو جو ہے وہ دروازے تک واپس رخصت بھی کرنے کے لیے دروازے تک آئے۔ اور میزبان کے جب وہ مہمان کے پاس ہو تو مہمان کو یہ نہ کہے کہ آپ کے لیے کھانا پیش کروں، بلکہ اس کے لیے کھانا جو ہے حاضر کر دے، پوچھے نا۔ جی، اچھا، یہ آداب میں سے ہے میزبان کے۔ ہاں البتہ اگر میزبان جو ہے وہ صاحب ثروت ہے اور وہ اگر مہمانوں کی خواہش پوری کر سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے مہمانوں سے اس کی خواہش پوچھے کہ آپ کیا پسند فرمائیں گے، سبحان اللہ، اور اس کی خواہش کے مطابق ان کی میزبانی کرے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو لذت پہنچاتا ہے، اس کی خواہش کے مطابق لذت پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو 10 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، 10 لاکھ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 لاکھ درجات بلند فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو 3 جنتوں سے میوے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، جنت العدن سے میوے اس کو عطا فرمائے گا، جنت الفردوس سے میوے عطا فرمائے گا، اور جنت الخلد سے بھی اس کے میوے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آج کل تو ویسے بھی رمضان المبارک ہے، افطار کروانے کی فضیلت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، اور کھانا کھلانے سے تو مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل کھانا کھلانا بھی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آپ اگر افطاری کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو بھی کریں اپنے خاندان والوں سے، دوست احباب کے ساتھ، اور دیگر جو مسلمان ہیں ان کی اگر افطاری کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل بھی ہوگا۔ عابد بھائی، کچھ کھانا کھلانے کے فضائل، دعوت کے فضائل کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کثیر ارشادات عطا فرمائے کھانا کھلانے کے حوالے سے۔ مہمانی کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت بڑے مہمان اور بہت بڑے آپ جو ہے وہ سخی تھے، سبحان اللہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی سخاوت کے متعلق آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا جواد کریم رب کی ذات ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا جواد میں ہوں، سبحان اللہ، سخی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی شخص آیا تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہمانی سے نوازا، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ اگر ظاہری طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ بھی ہوتا تو فرماتے کہ بازار مدینہ سے جا کر کسی دکاندار سے میرا کہہ کر تم لے لو، اللہ، تم اپنا پیٹ بھر لو، اور تمہاری وہ جو چیز ہوگی وہ میں ادا کر دیا کروں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک شخص تھا جس کے پاس کثیر بکریاں تھیں، اونٹ تھے اور دیگر جو ہے وہ اس کے بعد جانور تھے، تو اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پیش نہ کی، یعنی اس کے نصیب میں یہ سعادت نہیں تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، وہاں پر ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، اس کے پاس چند چھوٹی بکریاں تھیں، اس نے ایک بکری ذبح کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی، سعادت حاصل کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان دونوں کو دیکھو، بے شک اخلاق اللہ کے دست قدرت میں ہیں، وہ جسے چاہے حسن اخلاق سے نواز دیتا ہے۔ مہمان نوازی کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور مقبول حج کی مانند کون سی نیکی ہے؟ پوچھا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو کرنا۔ سبحان اللہ۔ حج مبرور اتنی بڑی نیکی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ، تو مہمان آتا ہے مہمان بن کر، جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ لے کر جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں میزبان کے۔ تو جب بھی مہمان آئے اسے اللہ کی رحمت سمجھیں، خوش دلی کے ساتھ اسے کھانا کھلائیں۔ جب مہمان کی بات آتی ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا فوراً ذہن اس طرف چلا جاتا ہے، آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے، حتیٰ کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ واہ واہ، جس کھانے میں مہمان شریک ہوتا ہے اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ ابراہیم علیہ السلام کئی میل تک آپ جو ہے مہمان کو تلاش کیا کرتے، جب مہمان مل جاتا تو آپ اس کو لے آ کر کھانا کھاتے اور ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ اور آپ کے گھر کے دروازے جو تھے وہ 4 تھے، اچھا، اور ہر دروازے پر آپ نظر رکھتے تھے کہ کس دروازے سے مہمان آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی شان و عظمت کے ہم الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فیضان لوٹنے والے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی فیضان لوٹنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خوب خوش دلی کے ساتھ مہمان کا استقبال کریں اور اسے اللہ کی رحمت سمجھ کر خوب اس کی جو ہے وہ شریعت کے حد میں رہتے ہوئے مہمانی کریں، میزبانی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ملیں گی اور گناہ بھی معاف ہوں گے انشاءاللہ۔ آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ایک میسیج یہ آیا ہے، مبین احمد بھائی ہیں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے مدنی چینل کی بہت بہاریں ہیں، اللہ پاک مدنی چینل کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اللہ پاک مدنی چینل کو بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ عمران بھائی آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، آج یوسف سلیم بھائی کو دیکھ کر دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا ہے، مالک ہمیں مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، ہمارے لیے بھی چل مدینہ کی دعا فرما دیجیے۔ یوسف سلیم بھائی آپ کے لیے میسیج تھا تو سوچا کہ آپ کی طرف آنے سے پہلے یہ میں پڑھ لوں، کیا فرماتے ہیں مہمان نوازی سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح تیزی کے ساتھ دوڑتی ہے جس طریقے سے اونٹ کی کوہان پر چھری
بلکہ اس سے بھی تیز. اونٹ کی جو کوہان ہے اس میں کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ہوتی, تو اس میں جو چھری جتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہے, حدیث مبارکہ کی یہ الفاظ ہیں کہ اس سے بھی تیز جو ہے وہ زیادہ اس پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے, اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کتنا پیارا یہ عمل ہے. ہمارے عابد بھائی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بتایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخی بھی ہیں, بلکہ سخی سے بڑھ کر جواد ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ اگر کوئی مہمان آتا تھا اس کی تو مہمان نوازی ہوتی تھی, مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے کریم ہے کہ وہ دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ میرا غلام کس چیز کا حاجت مند ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود رہا کرتے تھے. اصحاب صفا کا چبوترا, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پیارے اور مبارک چبوترے کی زیارت نصیب فرمائے. اور جو اس وقت کے غریب صحابہ ہوا کرتے تھے نا عمران بھائی, وہ اصحاب صفا کے چبوترے پر موجود رہا کرتے تھے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اصحاب صفا کے چبوترے پر موجود رہا کرتے تھے, اور وہاں پر جو کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ملا کرتا تھا وہ اسے کھا لیا کرتے تھے, جو ملتا تھا اسے پہن لیا کرتے تھے. ان کی غربت کا عالم یہ تھا, لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود رہتے تاکہ آپ کی برکتیں حاصل کرے, علم دین حاصل کرتے رہے. ایک بار حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شدید بھوک لگی تھی, اس قدر بھوک لگی تھی کہ جسے کہا جائے کہ بندہ نڈھال ہو جائے نا, اس طریقے سے اتنی شدید بھوک. اچھا, آپ اس چبوترے پر موجود تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے اور مجھے اپنا مہمان بنائے اور مجھے کھانا کھلائے. اچھا, آپ اس نیت کے ساتھ اس چبوترے سے تھوڑا سا نیچے تشریف لے آئے تاکہ وہاں پر ایک راستہ ہے, باب جبرائیل, آج بھی وہ راستہ موجود ہے. تو آپ اس راستے پہ آ گئے اور چاہا کہ کوئی آئے اور مجھے مہمان بنائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا, آپ اس راستے سے گزرنے لگے, توجہ نہیں کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. تو آپ نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے مخاطب کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ نے اس مسئلے کا جواب دیا. نیت ابو ہریرہ کی یہ تھی کہ جناب مجھے جو ہے وہ یہ اپنے ساتھ مہمان بنا لے. آپ نے مسئلے کا جواب دیا اور آگے بڑھ گئے. ایک اور صحابی گزرے, ان سے بھی اسی انداز کے ساتھ مسئلہ پوچھا, لیکن انہوں نے بھی مسئلے کا جواب دیا اور آگے بڑھ گئے. کچھ دیر کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر وہاں سے ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر رحمت پڑتی ہے. میرے آقا پہچان لیتے ہیں کہ میرے صحابی, میرے غلام کو کس چیز کی حاجت ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں آ جاؤ ابو ہریرہ, میرے ساتھ آ جاؤ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنا شروع کرتے ہیں. پیارے آقا اپنے حجرے مبارک کے اندر داخل ہوتے ہیں, گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کیا موجود ہے. اب یہاں پر عمران بھائی یہ بہت زبردست سبق ہم غلامان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے. آج ہمارے گھروں میں ہمارے گھر کے فریج بھرے ہوئے ہیں, ہمارے گھر کی کیبنیٹس بھری ہوئی ہیں, ہمارے تجوریاں بھری ہوئی ہے, ہمارے جناب بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں, لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے جواب آتا ہے کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی شے موجود نہیں ہے. ہاں, ابھی کچھ دیر پہلے ایک صحابی آئے تھے اور یہ دودھ کا پیالہ یہ دے کر گئے ہیں. اب ہمارے گھر اگر مہمان آ جائے تو آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مہمان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے, مہمان سے جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یار یہ کہاں پر آ گیا, ابھی تو ہمارے کھانے کا وقت ہے, ابھی تو جناب ہمارے جانے کا وقت ہے, ہمارے سونے کا وقت ہے. مہمان کے لیے یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مہمان نوازی. اب مہمان بھی تو کسی ٹائم پر جائے نا, اب مہمان جب بھی چاہے گا آ جائے گا, سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. نو ڈاؤٹ تو ہوتی ہے کبھی کبھار. جی دیکھیں, نو ڈاؤٹ یہ بھی جسے کہا جائے کہ کسی کے یہاں میزبان بننے کے بھی کچھ آداب ہیں, لیکن اگر بندہ آ گیا تو اب اسے اس طریقے کا انداز نہیں ہونا چاہیے. سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا جود و کرم ہوا کرتا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دودھ کا پیالہ لے کر باہر تشریف لائے. اچھا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہی یہ تھے کہ میری جو ہے وہ بھوک ختم ہو جائے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عطا فرمائے اور میں اسے کھانا کھا لوں یا دودھ نوش کر لوں. پیارے آقا باہر تشریف لائے, لیکن آپ تو امت کے والی ہیں, سارے غلاموں کا آپ کو احساس. آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ اور اس چبوترے پر جتنے صحابہ موجود ہیں سب کو لے آؤ. اس وقت
کتابوں میں ملتا ہے کہ 70 کے قریب صحابہ جو ہے وہ اس چبوترے پر موجود تھے. ابو ہریرہ ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور وہاں پر 70 صحابہ ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا. آپ جاتے ہیں تمام صحابہ کو کہتے ہیں چلو نبی پاک نے دعوت پر بلوایا ہے، چلو پیارے آقا نے دعوت پہ بلوایا ہے. صحابہ اکرام جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اچھا، اب بھوک سب سے زیادہ مجھے لگی ہو اور دیگ پر مجھے ہی بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ جناب دیگ سے جو ہے وہ کھانا بانٹنا شروع کروں. اب ذرا غور کریں کہ بندے کا عالم کیا ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور کہا کہ ابو ہریرہ تمام صحابہ کو پلانا شروع کرو. اچھا، ایک دودھ کا پیالہ ہے اور 70 سے زیادہ یا 70 کے قریب صحابہ موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو وہ دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں. وہ صحابی بسم اللہ پڑھ کے دودھ پیتے ہیں. دوسرے صحابی، تیسرے صحابی، کرتے 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 تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان اس ایک پیالے سے سیراب ہوتے ہیں. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالہ لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ تمام صحابہ نے پی لیا، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ اب تم پیو. اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک پیالہ اور 70 صحابی، میری کب باری آئے گی اور مجھے سب سے زیادہ بھوک لگی ہے، شدت کی بھوک. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ پڑھ کر وہ پیالہ اپنے منہ سے لگاتے ہیں، پیٹ بھر کر دودھ پیتے ہیں. پیالہ ہے کہ وہ ایسے کہ ویسا ہی بھرا ہوا، ایسے کا ویسا ہی بھرا ہوا. کیا بات ہے. پیارے آقا کی طرف بڑھاتے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ اور پیو اور پیو. ہیں وہ تھا نا، ڈاؤٹ تھا کہ ایک پیالہ ہے، اتنے سارے صحابہ ہیں، میرا کیا ہوگا. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اور پیو. حضرت ابو ہریرہ پھر اس پیالے کو اپنے منہ سے لگاتے ہیں اور دودھ نوش کرتے ہیں. پیارے آقا کی طرف پھر بڑھاتے ہیں. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور پیو اے ابو ہریرہ اور پیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بار بھی رچ کر دودھ پیا. اب پھر جو ہے وہ پیالہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر پیش کیا تو حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا نے حکم دیا کہ اے ابو ہریرہ اور پیو. اب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس اب بس ہو گئی ہے، اب نہیں پیا جا رہا. اب جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پیالے کو اپنے لبائے مبارکہ سے لگاتے ہیں اور اس دودھ کا پیالہ نوش کرتے ہیں. یہ کتنی پیاری دعوت اور کتنا پیارا انداز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بھی ہے کہ ایک پیالہ یہ 70 صحابہ کو یا 70 سے زیادہ صحابہ کو یہ پورا ہو گیا. اور پیارے آقا کا کوئی معجزہ ہو اور امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہ جائے، کیسے ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیشا جام شیر ہے جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ 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 اللہ. ایک میسیج یہ آیا ہے کہ عمران بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور مدنی چینل بیسٹ ہے، سب چینل سے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. میں آج نیت کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو مدنی چینل کے ناظرین کو زیادہ ساتھ لے کر چلا جائے. ایک میسیج یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص بے روزگار ہو اور گھر میں کچھ نہ ہو تو کس طرح اس کی مہمان کی خدمت کی جائے. یہ نعیم الدین بھائی ہیں حیدرآباد یونٹ 9 سے، اس کا بھی جواب لیں گے، اس کو نوٹ فرما لیں. ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ طیب اتاری ہیں، کہتے ہیں کہ سب گھر والے مدنی چینل دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت مدنی انقلاب آیا ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل کو سلامت رکھے. ایک اور میسیج آیا ہے کہ کیا بات ہے مدنی چینل کی، مدنی چینل کو دیکھ کر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ملتا ہے. مدنی چینل دیکھ کر نمازی بن گیا ہوں، ڈرامہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے. اللہ اس مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. یہ سرگودا سے آیا ہے.
سہولتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سہولتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے غمیں بالغانہ کیوں نہ ہو پیار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ ایک میسیج آیا ہے کہ ٹبہ سلطانپور سے وجاہت اتاری بھائی ہیں، کہتے ہیں عمران بھائی آج کا ٹاپک تو بہت اچھا ہے، مگر میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ سب لوگوں کی مہمان نوازی کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں اور اس کا ثواب ہمیں ایصال کر دیں، ہمارے والدین کو ایصال کر دیں، یہ آپ کی طرف سے ہماری بہترین خیر خواہی ہو جائے گی، دعوت بھی گویا کہ اس معنی میں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ منیم بھائی ہمارے سلسلے میں شامل ہیں، ریکویسٹ کر کے ہم نے ان کو بلایا ہے، مہمان نوازی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، مہمان نوازی، کسی کو ویلکم کرنا، کسی کی خاطر و مدارت کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے اندر کسی قوم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر قوم کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی لوگوں کے اندر اگرچہ اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ مہمان نوازی ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے اسلام کا مزاج اتنا پیارا ہے کہ ہمارے اسلام نے مہمان نوازی کا پرتپاک طریقے سے مہمان کا استقبال کرنا، اس کو ویلکم کرنا، اس کو خوش آمدید کہنا، اس کا تقابل جو ہے میزبان کے ایمان کے ساتھ کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اب یہاں سے دیکھیں اسلام کا کیسا پیارا مزاج ہے۔ اور یہاں پر ایک بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ مہمان جہاں پر مہمان بن کر جا رہا ہے تو وہاں پر میزبان کا بھی خیال رکھے کہ وہ کس انداز میں اس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس پر مہمان کا رہنا میزبان پر گراں گزر رہا ہے اور فرمائشیں وغیرہ مہمان کرتا چلا جا رہا ہے جو میزبان کو تھوڑا برا محسوس ہو رہا ہے، تو پھر مہمان کو بھی تھوڑا احساس کرنا چاہیے کہ میزبان کو وہ تکلیف میں نہ ڈالے، یا اس کو تکلیف میں ڈالنے کے مترادف ہے پھر یہی ہوگا کہ وہ اس کا گلہ کرے گا کہ یہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ اور پھر ایسے معاملات دیکھے جاتے ہیں عموماً ہمارے یہاں سوشل لائف کے اندر کہ میزبان جو ہے پھر ایسے مہمانوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ یہ میرا مہمان ہی نہ بنے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ مہمان اس کا بالکل قریبی ہے، میزبان آپس میں بڑی ان کی اچھی فرینڈشپ ہے یا اچھا بے تکلفی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ فرمائشیں بھی کر سکتا ہے۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر فرمائشیں نہ کرے، جو کچھ میزبان کھلا دے صبر و شکر کے ساتھ کھا لے۔ لیکن اس کا بالکل قریبی ہے تو اس صورت کے اندر فرمائش کرنے کے اندر کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا مہمان تو بے زبان ہوتا ہے، بے زبان ہوتا ہے، اس طرح کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ بغداد کے اندر امام زعفرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مہمان بنے، تو امام زعفرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے اپنی خادمہ کو روزانہ کھانے کے وقت جو ہے کاغذ پر لکھ دیا کرتے کہ یہ چیزیں پکا کر کے لے آنی ہے۔ ایک مرتبہ وہ خادمہ جب لے کر کے آئی، کاغذ پر سب کو لکھا ہوا تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قلم اٹھایا اور ایک چیز کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا کہ یہ بھی چیز لے آؤ۔ جب دسترخوان لگ گیا، امام زعفرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بیٹھے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں پر کھانے پر بیٹھے تھے، تو دیکھا کہ اس میں 1-2 چیزیں اضافی تھیں۔ تو حضرت امام زعفرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تھوڑا جلال آیا اور انہوں نے خادمہ کو بلوایا کہ یہ چیز تو میں نے نہیں لکھی تھی، یہ اضافہ کہاں سے آیا؟ تو اس خادمہ نے کاغذ دکھایا اور کہا کہ اس چیز کا اضافہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود کیا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ امام زعفرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میزبان تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مہمان تھے، اور انہوں نے خود جو ہے کسی چیز کا اضافہ کر دیا تھا، فرمائش کر دی تھی۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اپنے قلم سے اپنی فرمائش کا اس کے اندر اضافہ کیا ہے، تو امام زعفرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کا دل جو ہے وہ خوشی سے باغ ہو گیا، اور انہوں نے اس کنیز کو، اس خادمہ کو آزاد کر دیا اسی کے اندر۔ ابھی یہاں سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر میزبان ایسا ہے کہ ان کی آپس میں اس قدر بنتی ہے، اس قدر ان کی آپس میں دوستی ہے، اس قدر وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس صورت کے اندر فرمائش کرنے کے اندر حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ فرمائش کر رہا ہے تو میزبان کے لیے دقت کا باعث بن رہا ہے، تو اس صورت کے اندر فرمائشیں نہ کی جائیں۔ اور آج کل ویسے بھی رمضان شریف کا مبارک معطر منور معمر مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر افطار وغیرہ کروائی جائے، لوگوں کی مہمان نوازی کی جائے، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو بھی روزے دار جتنا ثواب ملے گا، اور اس جس کو روزہ افطار کروایا ہے اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔
تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دیا، اب اس کے اندر یہ بھی قید نہیں ہے کہ لازمی نہیں ہے کوئی غریب ہو اس کو آپ نے روزہ افطار کروانا ہے، ہر ایک قسم کے بندے کو آپ جو ہے روزہ افطار کروا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو زیادہ کروایا جائے تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو اور ان کے لیے افطار کا سامان بھی ہو، اس کی بھی بڑی برکتیں نصیب ہوں۔ اور یہ جو افطار کروانے کی فضیلت ہے یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو ایک کھجور سے کروا دے، ایک کھجور سے بھی کروا سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ بڑی بڑی بریانیوں کے پلیٹیں ہوں اور بڑی بڑی چیزیں ہوں، ایسا لازمی نہیں ہے، جتنی اس کی وسعت ہے اس کے مطابق وہ کروا ویسے اگر آپ کی منیم بھائی اگر افطار کروائی جائے تو کیا اہتمام کرنا پڑے گا، کیا پسند فرماتے ہیں آپ؟ پانی اور کھجور انشاءاللہ۔ اچھا چلیں جی، ہم انشاءاللہ ہمارے جو پی سی آر کے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی دعوت ہونی چاہیے، جی ضرور کریں گے آپ کی بھی دعوت، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد و آباد رکھے۔ کچھ کالز آپ کی ہیں ان کو سلسلے میں ملاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عمران بھائی، بہت ہی پیارا موضوع مہمان نوازی، اور الحمدللہ مہمان نوازی کے جب ہم فضائل پڑھتے سنتے ہیں تو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مہمان نوازی کی جائے، لیکن فی زمانہ مہمان نوازی اور دوسروں کے گھر مہمان بن کے جانے میں کافی سارے لوازمات ایسے آ گئے جن کی وجہ سے لوگ مہمان نوازی کرنے سے بھی اور مہمان بننے سے بھی کتراتے ہیں۔ اس کی میں اس حوالے سے عرض کروں گا، مثلا اگر مہمان نوازی کی جائے، کسی کی سادہ سے دعوت بھی کی جائے تو اہتمام جب تک نہ ہو تو اس کو مہمان نوازی سمجھا نہیں جاتا۔ اسی طرح کسی کے گھر مہمان بن کے جایا جائے تو عام طور پر تحفہ تحائف لے جانے کی عادت اور روایت ہوتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ سادگی والا ماحول آ جائے، جیسے دعوت کی جائے غریبوں کی، مسکینوں کی، ان کو کھانا کھلا دیا جائے اور جو کچھ پکا ہو وہ پیش کر دیا جائے، اور جس کو کھلایا جائے وہ بھی آگے سے اس پہ برا نہ منائے۔ اگر یہ ترکیب بن جائے تو پھر مہمان نوازی مزید ترکیب بن جائے گی، مطلب مزید شوق اور ذوق پیدا ہو جائے گا، اور اگر صرف تکلفات ہی کا نام مہمان نوازی ہوگا تو شاید بہت سے لوگ اس سعادت سے محروم ہو جائیں گے۔ کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے کچھ ساتھ لے جائیں، اگر ہمت ہے توفیق ہے تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کو لازم نہ سمجھا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ میزبان تکلف نہ کرے، جو ہے وہ حاضر کر دے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور جو مہمان بنتے ہیں، مہمان آسان مہمان بنے، آپ مشکل مہمان نہ بنے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا میں نے انداز دیکھا ہے عمران بھائی۔ ایک بار دسترخوان پر امیر اہل سنت جلوہ افروز تھے، دعوت کا اہتمام تھا کسی کے گھر پر، تو عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ جب ٹرے وغیرہ خالی ہوتی ہے تو ہم اٹھایا اور وہ مہمان کی طرف بڑھا دیتے ہیں کہ پھر سے اس کو ریفل کروا کے لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اتنی پیاری تربیت فرمائی کہ گویا ہم جسے کہا جائے کہ ہمارا تو وہاں تک ذہن نہیں جاتا۔ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ یہ اٹھا کر آپ نے تو ٹرے اس کے ہاتھ میں تھما دی، اب ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں موجود ہو یا نہ ہو، اس کو کتنا زیادہ وہ فیل ہوگا کہ اب میں کس منہ کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوں یا اس روم کے اندر جاؤں جہاں پر مہمان موجود ہو۔ تو امیر اہل سنت نے تربیت کی کہ جو کھانا دسترخوان پر موجود ہو اسی میں کفایت کی جائے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ بس کر لی جائے، نہ جائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اٹھا کر ٹرے، ہاں اگر مہمان خود سے اٹھا کر آپ سے مانگتا ہے کہ جناب یہ مجھے دیں، میں اس کو ریفل کر کے لے کر آتا ہوں، تو وہ خود جو ہے وہ اس کا بیت کی بات تو دور ہے، دروازے کو دیکھتے ہیں جہاں سے کھانا آ رہا ہوتا ہے نا، کہ مزید کون سی ڈشیں آ رہی ہیں، یہ بھی جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ کھانے کے کئی سارے آداب ہیں جو امیر سنت کی سیرت سے آپ بیان فرما رہے ہیں، اور سادگی رکھیں گے نا کھانے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے آسان مہمان جیسے آپ آپ بھی دیکھیں گھر میں اگر ہم عموماً اپنی کھانے پینے کا جائزہ لیں تو گھر میں کھانا کھانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سالن لیا یا چاول لیے، اس کے ساتھ ایک دو بوٹی لی، ایک آدھا دو آلو لے لیے اور بندہ کھانا مکمل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے یہاں مہمان بنے نا تو اب جناب وہ بوٹیوں پر بھرمار، جتنی بوٹیاں وہ باؤل میں نظر آ رہی ہیں وہ ساری اپنی طرف اتار لینی۔ تو یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا میرا گھر کے کھانے کا انداز یہی ہے یا میرا ڈیلی کی روٹین یہی ہے جو میں یہاں پر کر رہا ہوں؟ اسے دیکھنے والے کو بھی فیل ہوگا کہ لگتا ہے شاید یہ پہلی بار حضرت کھانے پر بیٹھے ہیں یا باہر کھانے کا، دعوت پہ کھانے کا ان کا انداز ہی مختلف ہے۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پر اپنی خود جو ہے وہ عزت کسی کے ہاتھوں میں نہیں دینی چاہیے کہ کوئی ہمارے متعلق باتیں کرے۔ آپ کے پاس بھی مہمان آتے ہوں گے، کبھی آپ بھی میزبان بنتے ہوں گے، تو اس وقت آپ کی کیا تھنکنگ ہوتی ہوگی، اس وقت آپ کی پوزیشن کیا ہوتی ہوگی، تھوڑا اس پر غور کر لیں۔ اور پھر جب آپ کسی کے مہمان بنتے ہیں تو اس پر بھی غور کر لیں کہ کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔
2 سال ہو گئے ہیں میں جناب گھر میں نے یہ اپنا سسٹم کروایا ہے. حسب توفیق میں مدنی مذاکرہ بھی دیکھتا ہوں اور باقی جناب آپ کا اب جو پروگرام ماشاءاللہ لگا ہوا ہے بہت مدنی چینل کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے. اور جو مجھے پوری اس سیٹ اپ سے بہت زیادہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ آپ ہر لحاظ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کی تعلیم کو اجاگر کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ. نیکسٹ محمد اکرم مطالب سردار آباد فیصلہ سے. میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ مدنی چینل نے ہمیں پاپا کا دیدار کرا دیا اور اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ تو وہ بات یاد آ گئی جو دیدار امیر اہل سنت پہلی VCD آئی تھی. کیا اس کے ماشاءاللہ نظارے تھے اور کیا اس کا انداز. ایسے آپ کو لاکھوں ہزاروں لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے امیر اہل سنت کا دیدار مدنی چینل کے ذریعے کیا. عمران بھائی ایسے آپ کو لاکھوں ہزاروں لوگ ملیں گے امیر اہل سنت کے، حالانکہ وہ مرید تھے لیکن کبھی امیر اہل سنت کا دیدار نہیں کیا تھا. اور مدنی چینل واقعی وہ نعمت ہے ان معنوں میں بھی کہ امیر اہل سنت کا دیدار جو ہے وہ ہمیں مدنی چینل نے کروایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. دیدار میں باہو سانو لکھ کروڑا ہزار سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اگلی کال. نیکسٹ کال دے دیں، کال سلسلے میں شامل کریں. مبارک ہو سب کو میری طرف سے، جمعہ مبارک ہو. ماشاء اللہ ہمارے عمران بھائی پیارا پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں. عرض یہ کروں گا مدنی چینل کے تعلق سے کہ مدنی چینل دین و ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین چینل ہے. اور اس معاشرے میں اتنی جامع بات بتانا، قرآن حدیث کے پیغام سنانا اور شریعت کا اتنا لحاظ رکھنا، سنتوں کی طرف لانا، گناہوں سے بچانا، الحمدللہ یہ مدنی چینل کا خاصہ ہے. اللہ پاک میرے مرشد کو شاد و آباد رکھے اور الحمدللہ مدنی چینل کی برکتوں سے کہیں لوگ نمازی بن گئے، کہیں لوگ روزدار بن گئے، جشن ولادت منانے والے بن گئے اور گھر بیٹھے ایک اچھا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. الحمدللہ کیا بات ہے آپ کی. جی نیکسٹ. اتاری عرض کر رہا ہوں. مرحبا سلسلہ خوشبوئے رمضان. تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین ناظرین کو رمضان کا جمعہ مبارک ہو. اور مدنی چینل تو ویسے ہی خوشبو ہے اور ایسی مدنی خوشبو ہے کہ الحمدللہ جو اس کو اپنے سینے میں بساتا ہے اس کا دل باغ مدینہ ہوا جاتا ہے. میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، مدینہ دل کے اندر ہو، دل مضطر مدینے میں. یہ مدنی چینل کا ایک پیغام ہے. اور عمران بھائی آپ نے پوچھا کہ مدنی چینل سے کیا انقلاب آتے ہیں، کیسے انقلاب ہے. میں تو یہی عرض کروں گا صرف کہ مدنی چینل ایک ایسا دوست چینل ہے کہ جو کہیں بھی کسی بھی جگہ بھٹکنے نہیں دیتا. جب بھی لگائیں گے آن کریں گے خیر خواہی ہی کرے گا، آپ کو جنت ہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا. کبھی بھی کسی بھی راہ پر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ ہے مدنی چینل. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھیں. مدنی چینل دیکھنا ایک مباح اور جائز کام ہے. جتنی اچھی نیتیں اس کو دیکھنے کے لیے بڑھاتے جائیں گے اتنا ثواب بھی آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. اس میں جو ہمارے کالر نے کہا کہ مدنی چینل جب بھی دیکھیں وہ آپ کو جنت کی طرف لے جانے کا راستہ ہی دکھا رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں سے جب چونکہ مدنی عطیات کے ایام ہے اور ہم مدنی عطیات کے لیے نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں آئیڈیاز دیتے ہیں نا کہ یار مدنی چینل کے لیے آپ کچھ ایسی ایڈورٹائزمنٹ لے لیں، آپ ایسا کوئی انداز اختیار کر لیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا ایکسپنس کم ہو جائے. لیکن شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ کتنا پیارا مدنی ذہن ہے کہ مدنی چینل اگر کوئی 1 2 3 منٹ کے لیے بھی دیکھے تو وہ کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت حاصل کرے، نہ جائے اس کے کہ جناب یہ 3 منٹ اس کا جو ہے وہ کمرشل کے اندر گزر جائے. تو وہ بندے کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی یار جب بھی اس کو لگایا ہے اور جب بھی اس کو دیکھا ہے تو کوئی نہ کوئی نیکی کی دعوت ہی ہم نے سے سیکھی ہے. کیا بات ہے. فضیل بھائی یہ ارشاد فرمائے جو میسج آیا تھا کہ بندہ بے روزگار ہے پھر بھی مہمان آ جاتا ہے تو کیا کریں؟ اس پہ
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ بہت ساری ڈشوں کا نام نہیں ہے کہ بہت ساری ڈشیں ہوں گی تو مہمان نوازی کو شمار کی جائے گی. تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے اور جتنا بھی گھر کے اندر ہے وہ پیش کر دینا چاہیے, اور مہمان کو بھی یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جو کچھ میزبان کی طرف سے ملا ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے. اور ایک حدیث پاک اس پہ بڑی شاہد ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں چند افراد آئے تو آقا کریم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کے بازار سے ایک یہودی سے جو ہے وہ راشن لے کے آؤ تاکہ ان کی ضیافت کا اہتمام کیا جائے. گھر میں اس وقت چونکہ کچھ نہیں تھا بظاہر, تو وہ آپ کے صحابی جو ہے وہ ان یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ سرکار کی طرف سے حاضر ہوا ہوں اور یہ کچھ کھانے کا اہتمام کرنے کے سامان چاہیے. تو اس نے کہا کہ میں ایسے کیسے دے دوں, کوئی چیز ہی نہیں تمہارے پاس, یا تو کچھ گروی دکھوا کے جاؤ. تو وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کر دیا. تو آقا نے فرمایا کہ میں امین ہوں, اگر وہ مجھے دے دیتا تو میں اس کا حق کبھی جو ہے وہ اس کو رکھتا نہیں, اس کا حق اسے واپس لوٹا ہی دیتا, اس کی رقم جو تھی بنتی تھی. لیکن آقا نے فرمایا کہ جاؤ کمرے کے اندر میری زیرہ پڑی ہوئی ہے اور میری زیرہ لے جاؤ اور اس کی گروی رکھوا کے اس سے جو راشن کا اہتمام کر کے لاؤ. اور آقا کریم نے جو ہے اپنی زیرہ وہ یہودی کو دی اور وہ گروی رکھوا کے راشن کا اہتمام کیے ہوئے مہمان نوازی کا جو ہے وہ سرکار نے یوں. ویسے روزانہ کھانا بھی تو کھاتے ہیں. ہاں جی, روزانہ روٹین میں کھانا بھی تو کھاتے ہیں. یہ جنہوں نے کال کیا یہ کھانا بھی تو کھاتے ہوں گے نا روزانہ. تو جو کھانا روزانہ پکایا ہے وہی اپنے کسی دوست کو بلا کے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, اور دوست بھی ایسا ہو کہ جو اس چیز کو بھی فیل نہ کرتا ہو, اس کھانے کو بھی یہ سمجھے, اس کی احساسات کو بھی جانے اگلے کے, اس کو بلا لے دعوت میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ دعوت ہی دعوت ہے. جو ہے نا وہ عابد بھائی, مہمان کی اہمیت یہ اگر ہمارے ذہنوں میں اس کی جو فضائل ہیں یہ ہمارے ذہنوں میں باقی ہوں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اور آپ کے صحابہ کا بھی کتنا پیارا انداز ہوا کرتا تھا کہ بظاہر گھر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ موجود نہ تھا, جو ہمارے فضیل بھائی نے بتایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرض لے کر بھی مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کا بھی بہت پیارا انداز ملتا ہے. ایک بار ایک صحابی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فاقے سے ہوں, کرم فرمائیے اور کچھ کھانا وغیرہ عطا فرمائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں معلومات لی تو پتہ لگا کہ گھر میں کوئی شے کھانے کے لیے بظاہر موجود نہیں ہے. تو آپ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی وہاں پر جماعت موجود تھی, اس میں اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کو اپنے ساتھ لے جائے اور آج رات اپنے گھر مہمان بنائے. تو اور جو ان کو اپنے یہاں مہمان بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا, اس پر رحم فرمائے گا. ایک انصار صحابی کھڑے ہوئے اور اس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو اپنے یہاں مہمان بناؤں گا. اچھا, جب وہ اس شخص کو لے کر اپنے یہاں پہنچے تو گھر والوں سے معلومات لی کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے. تو پتہ لگا کہ گھر میں کھانا صرف اتنا ہی موجود ہے کہ جتنا ہمارے بچوں کو پورا ہو جائے. آج ہم دونوں بھی جو ہے وہ خود صحابی اور ان کے گھر والے بھی وہ خود فاقے سے انہوں نے رات گزارنی تھی, ان کے گھر کا بھی عالم یہ تھا. اب اس صحابی کا جذبہ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور جو بھی کھانا موجود ہے وہ اس مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو, اور ایک کام کرنا کہ جب کھانا لگاؤ تو کھانا لگانے کے بعد چراغ کو بھی گل کر دینا تاکہ مہمان کو یہ ریئلائز نہ ہو کہ میں کھانا نہیں کھا رہا بلکہ مہمان جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. اچھا, جب کھانا لگایا گیا تو آپ کے حکم کے مطابق چراغ کو جو ہے وہ بجھا دیا گیا. مہمان نے سیراب ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد وہ جو ہے وہ ان سے رخصت لے کے چلا گیا. جب اگلے دن وہ صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تم سے بڑا خوش ہوا. سبحان اللہ. مہمان نوازی کی خبر بھی ارشاد فرما دی. جی, غیب کی خبر بھی ارشاد فرما دی. رات معاملہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, کیا بات ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, تم سے نگاہ ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو تو رو, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو تو رو. میسیج یہ آیا ہے کہ
آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کا پروگرام خوشبو رمضان بہت بہت اچھا لگا ہے۔ اللہ پاک مدنی چینل کو اور ترقی دے اور آپ کو اس کے ساتھ مزید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کچھ کالز آپ کی ہیں، ایک ساتھ کچھ 2-4 کالیں دے دیں، انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں۔ محمد ارشد چک اسلام آباد پنجاب خیرپور ٹامے والی سے۔ ہمارے دوست کی ایک شاپ ہے چک اسلام آباد میں، وہاں نا کبھی کبھی سانگ چلتے ہیں، تو ایک دفعہ میلسی سے عمران بھائی آئے تھے فیضان مدینہ میں، انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ابھی یہ سانگ نہیں چلنے چاہیے، یہ مدنی چینل لگا، انہوں نے ہمیں مدنی چینل لگوایا، ہم نے مدنی چینل لگایا۔ اب یہاں اللہ کے کرم سے 24 گھنٹے دن رات مدنی چینل ہی چلتا ہے، اور آپ کے بیانات سنتے ہیں عمران بھائی، ہمیں بہت بیانات اچھے لگتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے دکان میں برکت ہو رہی ہے۔ میرے بیانات سے عمران بھائی، وہ نگران شورا ہیں عمران بھائی، ان کے بیانات آپ سنتے ہوں گے، ہم تو ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ بہرحال نیکسٹ کال۔ میں ریاست علی اتاری پنجاب منڈی بہاؤالدین سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ مدنی چینل کی بہت زیادہ بہاریں ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے ہم نے اپنے گاؤں میں مدنی چینل جو ہے وہ لگایا ہوا تھا، پوسٹر لگایا ہوا تھا، جس کی کوریج جو ہے وہ آس پاس کے گاؤں میں بھی تھی، اور کافی لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ کبھی کسی وجہ سے بجلی کی وجہ سے جب مدنی چینل بند ہو جاتا تھا تو لوگ ہمارے گھر میں آ جاتے تھے کہ آج مدنی چینل کیوں بند ہے۔ ماشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، اور لوگ اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ اسے دیکھنے سے جو ہے علم دین کی بہت زیادہ برکتیں، علم دین حاصل ہوتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی نیکسٹ۔ عبدالسمیع اتاری مدنی مظفر گڑھ سے عرض کر رہا ہوں، عمران بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ خوشبو رمضان کی خوشبوئیں بکھیر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری اس جو ٹیم ہے سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے، اور مدنی چینل جس کے 10 سال آج اللہ نے چاہ تو پورے ہو جائیں گے، اس پر میں آپ کو مدنی چینل کے پوری مجلس کو، اس میں کام کرنے والوں کو، بلکہ تمام دعوت اسلامی والوں کو اور امیر السنت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل اس مدنی چینل کی برکت سے ایک ایسی جان پڑ گئی ہے کہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں تو کبھی ہمیں کمی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ کسی کو ہمیں اگر پریفر کرنا ہوتا ہے نا کہ یہ سنتیں، یہ آداب، یہ آپ کو کہاں سے سیکھنی ہے، تو ہم بے دھڑک ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ مدنی چینل دیکھ لیجئے، آپ مدنی چینل دیکھ لیجئے، مدنی چینل دیکھ لیجئے۔ مدنی چینل اللہ کا شکر ہے، اس کی برکت سے گھروں میں بیٹھ کر گھر والوں کو سنتیں، آداب سکھانا بہت آسان ہو گیا ہے، دین کی معلومات، درست معلومات دینا یہ آسان ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، ہمارے مدنی چینل کو یوں ہی سدا مسکراتا رکھے، مسکراتا ہی کہیں گے، ظاہری سی بات ہے، جو آپ سب اسلامی بھائی مسکراتے ہیں، اپنے بکھیر رہے ہوتے ہیں، میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا بات ہے، عبدالسمیع بھائی ہمارے ذمہ دار ہیں، اور ایک اچھا وقت عبدالسمیع بھائی کے ساتھ ہمارا گزرا ہے۔ بہت نائس اسلامی بھائی عبدالسمیع بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کے گھر پر اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ بہت اچھی گفتگو کی۔ ہمارا سلسلے کا وقت آج کچھ مختصر ہے، آئیے اپنا ایک سیگمنٹ سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنتیں اور آداب۔ جی جی یوسف بھای، آج انشاءاللہ عز و جل ہم جوتے پہننے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ نالین پہننا یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، اس کی کچھ سنتیں اور آداب بھی ہیں کہ اگر اس انداز سے پہنیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں میں ہم نقصانات سے بھی بچ جائیں گے، اور اس کے ہمیں فائدے بھی ہوں گے۔ جوتا پہننے کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ جوتا پہننے سے کنکر وغیرہ، کانٹے وغیرہ چبھنے سے پاؤں کی حفاظت رہتی ہے، اور اگر موسمی اثرات، مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ سردی ہے تو آپ نے جوتا پہنا ہے تو سردی سے حفاظت ہوگی، اور اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو جوتا پہنیں گے تو گرمی سے بھی آپ کے پاؤں محفوظ رہیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام یہ بھی نالین استعمال فرمایا کرتے تھے۔ جوتا پہننے کے جو آداب ہیں، کسی بھی رنگ کا جوتا پہنا جا سکتا ہے، لیکن پیلے رنگ کے جوتے پر حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان ملتا ہے کہ جو پیلے جوتے پہنے گا اس کی فکروں میں کمی ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بہت سارے ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری فکروں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا فرمان میں نے سنایا ہے، اور اس کو اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ فکروں کو دور کرے گا۔ جوتا پہننے کا جو طریقہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام سے مروی ہے کہ پیارے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شخص جب جوتا پہنے تو پہلے
دائنے پاؤں میں پہنے، یعنی سیدھے پاؤں میں پہنے، اچھا۔ اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارے۔ تو یہ انشاءاللہ عز و جل اس طریقے سے عمل کریں گے تو یہ سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ جب بیٹھیں تو جوتا اتار لینا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس میں بڑی پیاری حکمت بھی ہے کہ جوتا پیر سے جدا کرنے سے پیر کو راحت ملتی ہے۔ تو جب بھی کبھی سفر میں ہو، مثال کے طور پر کسی بس میں آپ ٹریول کر رہے ہیں، گاڑی کے اندر ٹریول کر رہے ہیں، پلین کے اندر ٹریول کر رہے ہیں، تو دوران ٹریول آپ اپنے پیروں کو جوتوں سے جدا کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے پیروں کو راحت ملے گی۔ سبحان اچھا، جوتا پہننے سے پہلے اچھی طریقے سے جھاڑ لیا کریں۔ اچھا، بسا اوقات جوتے کے اندر کوئی چھوٹا سا کیڑا ہو، کوئی اس قسم کا موذی جانور ہو، کوئی پتھر وغیرہ ہو کہ جس کی وجہ سے پیر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو لہٰذا جوتا پہننے سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے جاڑ لینا چاہیے۔ اور جب جوتا استعمال، مطلب مثال کے طور پر آپ نے جوتا اتارا تو جوتا بسا اوقات دیکھا ہے کہ یہ الٹا ہو جاتا ہے، تو جب بھی آپ الٹا جوتا دیکھیں تو اسے فوراً سیدھا کر دینا چاہیے، ورنہ یہ فکر و تنگ دستی کا اندیشہ کی علامت ہے۔ تو اس کو جب بھی آپ دیکھیں تو اس کو سیدھا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آج بالخصوص جمعۃ المبارک کا دن ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کی نیت کیجئے کہ آج کی ایک نیکی یہ 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے لیے نور علی نور ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، آج کو جلدی ہم ختم کریں گے، اور آپ کو لگے ہاتھوں دعوت یہ دینی ہے کہ آج رات 11 بجے دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے آفیشیل فیس بک پیج پر براہ راست انشاءاللہ نگران شورا کرم فرمائیں گے، اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ مدنی چینل کام کیسے کرتا ہے، مدنی چینل کتنی زبانوں میں ہے، اور مدنی چینل کے کتنے شعبہ جات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو رات کو آج 11 بجے مدنی چینل کے آفیشیل فیس بک پیج پر لائیو انشاءاللہ دکھائیں گے۔ نگرانی شورا بھی ہوں گے، اور جو اسلامی بھائی اس کے اسٹاف میں ہیں، ہمارے مدنی عملے میں ہیں، وہ کس طرح کام کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا انداز ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو رات کو 11 بجے ضرور دیکھیے گا، لیکن یہ مدنی چینل پر نہیں بلکہ مدنی چینل کے فیس بک پیج پر لائیو جائے گا، تو اس کی دعوت کو بھی عام کریں اور خود بھی اس کو دیکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری دعوت آپ کو یہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی آج 10ویں سالگرہ ہے۔ نیت یہ کر لیں کہ کم از کم آپ روزانہ 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں۔ SMS کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، آپ صوتی پیغام کے ذریعے، سوری پیغام کے ذریعے، آپ کال کے ذریعے ملاقات کر کے آپ کسی کو پریشان دیکھیں، اس کو نیکی کی دعوت دے دیں۔ آپ مدنی چینل کی دعوت دیں گے تو یہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا یقیناً نیکی کی دعوت دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس مدنی بہاریں آ رہی ہیں، نمازی بن گئے، صلاۃ و سنت کے پابند بن گئے، غصہ چھوڑ دیا، گٹکا چھوڑ دیا، اسی طرح جو غلط حرکات ہیں ان سے توبہ تائب ہو گئے، اللہ کی رحمت کے قریب ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نیکی کی دعوت دینا، مدنی چینل کی دعوت دینا اس کو راہ راست پر لے آئے اور ان کی نسلیں سنور جائیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں مدنی چینل سے اور دعوت اسلامی سے محبت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اور آج کے سلسلے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے 2 شعر صلاۃ و سلام کے شامل کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ،
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، گیسو والوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔